أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم قابل احترام سامعین کی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 54 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ان آیات میں اور ان کے بعد آنے والی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان میں سے ایک کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی کہ وہ تم پر بدترین عذاب ڈھاتے تھے، اور جن میں سے ایک یہ تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو چھوڑتے تھے. اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. ایک تو یہ ذکر کیا، اس پر ہم بات کر چکے. پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، بکم تمہاری خاطر، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے اے قوم بنی اسرائیل تمہیں سمندر سے بڑی سلامتی کے ساتھ پار کروایا، تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور قوم فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم کنارے پر کھڑے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم فرعون کی قوم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اب یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں، مصر کو چھوڑ رہے ہیں، اور اب ہم اس سرزمین کی طرف جائیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، یعنی سرزمین فلسطین کی طرف. تو ان لوگوں نے رات کے پچھلے پہر خاموشی کے ساتھ چھپ کے اپنے علاقے سے ہجرت کی. ایک طرح سے فرعون کو جب خبر ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو پیچھا کرنے کی تیاری کا حکم دیا اپنی فوج کو. کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں اس کے ساتھ فوج تھی، 200-400 یا 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو ظاہر ہے قوم کا اعتماد پیغمبر پر ہوتا ہے کہ نبی ہمیں لے کر نکلا ہے تو جو مشکل بھی ہوگی اللہ کی مدد سے انشاءاللہ پیغمبر مشکل کو دور کریں گے. اب جب یہ لوگ چلے تو آگے پہلے کلزم کا ایک تنگ جگہ آتی تھی جس کو انہوں نے کراس کرنا تھا. آگے سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعونی لشکر کی اڑتی ہوئی گرد نظر آئی کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے. اب قوم تھوڑی جلد باز بھی تھی، پریشان ہونے والی بھی تھی. قرآن مجید نے ان کے یہ الفاظ نقل کیے کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہمارے آگے سمندر ہے، ہمارے پیچھے وہ لاکھوں کا لشکر آ رہا ہے، آپ نے تو ہمیں معاذ اللہ مروا دیا اور پھنسوا دیا آپ نے ہمیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلامی پہ راضی ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ ٹھیک تھے، اوکھی سوکھی زندگی تھی، چل تو رہی تھی، یہ کیا حال ہو گیا، آگے سمندر ہے پیچھے وہ ہے، اب تو موت ہے ہمارے لیے اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا تو اللہ ہمارے لیے رستہ بھی بنائے گا. تب رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سمندر کے اوپر اپنا عصا ماریں، اپنا ڈنڈا ماریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب دیا ہوا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ اگر پیاس کے لیے پتھر پہ مارا جاتا تھا تو چشمے جاری کر دیتا تھا. ایک ہی ڈنڈا ہے، پتھر پہ مارا جا رہا ہے تو چشمے جاری کر رہا ہے.
اور سمندر سے مارا جا رہا ہے تو خشکی کے رستے پیدا کر رہا ہے وہاں کا. جو چشمے جاری کرنے والی بات ہے وہ اپنی جگہ پر آئے گی. وہاں بھی 12 چشمے جاری ہوئے تھے اور یہاں پر بھی روایات میں یہ آتا ہے کہ 12 رستے بنائے گئے. یہ 12 کیوں ہوتے تھے ان کے لیے؟ وجہ یہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر 12 بڑے خاندان تھے، قبیلے تھے، اور آپس میں ان کی لگتی اتنی تھی کہ اکٹھے ہو کے چلتے نہیں تھے. اللہ کے نبی کو بھی کتنے مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ ایک ہی قوم کے پیغمبر ہے، قوم آپس میں اکٹھی نہیں ہوتی، ایک گھاٹ پہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں، ہمارا اپنا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ہمارا اپنا ہونا چاہیے. اب سمندر میں سے رستہ چاہیے تھا، یہاں پر بھی خطرہ تھا کہ آپس میں کوئی پھٹا نہ ڈال دیں. اللہ نے 12 رستے ان کے لیے بنائے اور 12 رستے بنا دیے گئے. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ دیواریں کھڑی ہو گئی ہے پانی کی، ہمیں کیا پتا ہماری باقی قوم کا کیا حال ہے، ہمیں تو صرف اپنی قوم اپنا قبیلہ نظر آ رہا ہے. اللہ نے ان کے حکم سے پانی میں سوراخ بھی بنا دیے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے جاؤ اور یہ سمندر کا سفر کرتے جاؤ. یہاں سے یہ لوگ سمندر کراس کر گئے. پیچھے سے فرعون پہنچا اور اس کی قوم، اس کا لشکر پہنچا، دیکھا کہ سمندر میں رستے بنے ہوئے ہیں اور قوم موسیٰ اس کو کراس کر رہی ہے. تو فرعون نے ڈیگ ماری، دیکھو میرے لیے سمندر نے پانی چھوڑ دیا ہے. اس کو سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی ہوگا، مگر اس وقت وہ جس تکبر میں تھا اور عناد میں تھا، اس نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا، اپنی سواری پانی میں ڈال دی. اور جب پورا کا پورا لشکر پانی کے اندر چلا آیا، یعنی اس سمندر کے اندر شامل ہو گیا، قوم موسیٰ کا لشکر سمندر کراس کر چکا تھا، باہر نکل چکا تھا، یہ سارے اندر تھے. تب رب کائنات نے پانی کو واپس چلنے کا حکم دے دیا اور پھر پانی اپنی لہریں مارتا ہوا سمندر کی طرح بہنے لگ گیا اور پورا کا پورا لشکر فرعون وہاں پر ڈبو دیا گیا. اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبروں کی امت کے لیے اور اپنے پیغمبروں کے نام کی خاطر کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ قومیں شکر کرنے والی بنیں. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ آپ اپنی قوم کو ٹھہرائیں ایک جگہ پر اور میرے پاس آئیں کوہ طور پر، 40 دنوں کا روزہ اعتکاف کریں وہاں پر، چلا کریں وہاں پر، اور میں آپ کو کتاب عطا کروں گا، قوانین عطا کروں گا کہ آپ کی قوم زندگی کیسے گزارے گی، زندگی گزارنے کے طریقے، قاعدے قانون میں ان کو دوں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، ان کے پیچھے پھر تم نے بچھڑے کو پوجا کرنا شروع کر دی. بڑے ظالم ہو تم لوگ. ابھی اتنا بڑا احسان دیکھ کر آئے تھے اللہ کا کہ سمندر کے رستے تمہارے لیے کھل گئے تھے اور تم اس کے باوجود ایک اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. لیکن یہ معافی آسان معافی نہیں تھی. میں اگلی آیت میں اس کا ذکر کروں گا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی تورات، والفرقان اور موجزے دے دیے حق و باطل میں فرق کرنے والے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم بچھڑے کی پوجا کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا، بہت بڑا گناہ کیا ہے تم نے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں دیکھنے کے باوجود تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اب اللہ پاک سے انہوں نے کہا ہوگا باری تعالیٰ میری قوم توبہ کرنا چاہتی ہے. اب توبہ کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہوں گے توبہ کے، مگر رب کائنات نے کہا کہ یہ وہ جرم ہے کہ اس کی توبہ میں لفظوں میں قبول نہیں کروں گا. اس کی توبہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے. آپ اندازہ فرمائیے کہ رب کائنات نے اس زمانے کے مشرکوں کے لیے، بھلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر تھے، مگر سزا اتنی سخت رکھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے اپنوں کو قتل کر دو. اب ہوا یہ کہتے ہیں کہ ایک آمنے سامنے صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے،
ایک وہ قطار تھی جنہوں نے پوجا کی تھی، ایک وہ قطار تھی جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی۔ اب جو نہ کرنے والے تھے ان سے کہا گیا کہ ایک کو قتل کر دو، اور ایک دن میں روایات کے مطابق 70,000 اسرائیلیوں کو مار دیا گیا اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا اور پچھلے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے لوگوں کو مرتے دیکھا، گڑ گڑا پڑے، باری تعالیٰ میری امت ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ان کو معاف کر دے، تب رب کائنات نے فرمایا کہ چلے اب ان کو روک دیں، جو مارے گئے میں انہیں شہید کا درجہ دے دوں گا اور جو بچ گئے ان کی میں نے معافی قبول کر لی ہے۔ تب رب کائنات نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے آنے والی امت کے لیے، قیامت تک والوں کے لیے، کوئی جتنا بڑا بھی گناہ کرتا ہے تو زندگی کے اندر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو رب کائنات اس کے کلمات توبہ کو قبول فرما کر اس کی معافی کا اعلان کروا دیتا ہے، جبکہ پچھلی قوموں کے اقوام انتہائی سخت تھے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآنی کو پڑھنے، سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔